جو مقروض ہیں خدا ان کے قرض ادا فرمائے، جن کو رزق کی کمی ہے آل محمد غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے۔ میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو نظام بھیجا اس کا نام دین ہے، اور اس دین کا نام خالق کائنات نے اسلام رکھا۔ بنانے والا جانتا ہے کہ بننے والی چیز کا مقصد کیا ہے۔ اب کیونکہ بنانے والا پروردگار عالم ہے اور اس نے ہماری ہدایت اور ہماری بقا کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کر۔ اتنا لفظ بھی اگر کوئی بندہ سمجھ جائے کہ ہدایت کی ذمہ داری خدا کی، بارش آنے والی ہو، زمین پر چونٹیاں غائب ہو جاتی، آنے کے بعد نہیں۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب اڑ جائیں کہ یہ چونٹیوں کے پاس علم غیب کہاں سے آ گیا، اللہ نے ان کے وجود کو بچانے کی خاطر انہیں پہلے سے یہ علم عطا فرما۔ یہ اتنے جانور ہیں، اتنے پرندے ہیں، ایک ہوتا ہے بندھا ہوا کتا، وہ مر جائے تو اس کی لاش مل جائے گی۔ دوسرا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں مرنے والا کتا، اسے چھڑا لگ جائے، گولی لگ جائے، گاڑی کے نیچے آ جائے، موٹر سائیکل کے نیچے آ جائے، اس طرح مر جائے، اس کی لاش مل جائے۔ یہ جو قضاء الہی سے مرتے ہیں ان کی لاشیں کہاں جاتی ہیں؟ بلیاں بھی مرتی ہوں گی، چڑیاں بھی مرتی ہوں گی، کبے بھی مرتے ہوں گے، طوطے بھی مرتے ہوں گے، جتنے بھی آپ کے ذہن میں، ان کی لاشیں کہاں جاتی ہیں؟ کبھی قضاء الہی سے مرا ہوا کتا آپ کو رستے میں پڑا ہوا نہیں ملے گا، کبھی درخت پہ بیٹھی بیٹھی چڑیا مار کے آپ کے سامنے نہیں گرے گی۔ کیوں؟ اللہ ان کی موت کی خبر انہیں مرنے سے پہلے دے دیتا اور یہ اپنے جسم کو کسی محفوظ مقام پہ جا کے چھپا دیتے۔ اب جنازے تو ان کے ہونے نہیں، باقی کبوں نے آ کر تو انہیں دفنانا نہیں، حالانکہ انسان نے دفن کا طریقہ کبے سے سیکھا۔ جو پہلی تدفین ہوئی تھی وہ دو کبے آپس میں لڑے تھے اور دوسرے کبے نے اپنی چونچ سے چھوٹا سا کھڈا کھود کے اس میں اس کبے کو دفن کر دیا، اور ادھر سے دو بھائی اور لڑ رہے تھے، ایک حابیل ایک قابیل۔ بعض اوقات ہم مولوی صاحبان بھی جوش میں پڑھتے پڑھتے کبھی حابیل سے قابیل کو مروا دیتے ہیں، کبھی قابیل سے حابیل۔ چھوٹے بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان میں ٹھیک کون تھا اور خراب کون تھا۔ میں کلیہ بتا دیتا ہوں، جب تک زندہ رہیں گے نہیں بھولیں گے۔ ہدایت ہوتی ہے ہے سے، جو حق میں تھا وہ حابیل تھا، قاتل ہوتا ہے کاف سے، جو قاتل تھا وہ قابیل تھا۔ دو بھائی ہیں آپس میں لڑ پڑے، قابیل عمر میں بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل چاہتا تھا کہ کیونکہ میں بڑا ہوں اس لیے خلافت مجھے ملنی چاہیے، اور حابیل اسے سمجھاتا تھا کہ خلافت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں، بزرگی عقل سے ہے، سن و سال سے نہیں۔ کوئی عمر میں زیادہ ہو جائے تو وہ لائق عزت نہیں ہو جائے۔ یہ لوگوں نے ایک جھوٹا فکرہ بنایا ہوا ہے جی بزرگوں کا احترام، پہلے بزرگی کا اصول بنا کے بزرگی کیا؟ آدم چھوٹا تھا، شیطان بڑا تھا۔ آدم علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے، شیطان عمر میں بڑا تھا۔
خلافت کا خواہش مند تھا۔ اب سامعین گرامی جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام دین ہے، نہ کسی امیدوار کے خلاف گفتگو کر رہا ہوں، نہ کسی الیکشن کے خلاف، اگر ہو گئے تو میں رکوانے کے حق میں نہیں، لیکن دین میں الیکشن نہیں۔ 1,24,000 نبی ہیں، کسی ایک کا نام بتا جسے اللہ نے ووٹوں سے بنایا ہو، کہ ووٹوں میں مرشد جی پہلی خرابی یہ ہے کہ اس میں بندوں کی گنتی ہوتی ہے، وزن نہیں تولا جاتا۔ جمہوریت کے نظام میں ابو جہل کا بھی ایک ووٹ ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی ایک ووٹ ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اگر خدا سارے فیصلے الیکشن کی بنیاد پہ کرتا تو آؤ ذرا پہلے آدم کے ووٹ گنو کہ آدم کو جو خلافت ملی تو آدم علیہ السلام کے ووٹ کتنے تھے؟ سارے فرشتے اس کے خلاف ووٹ پڑتے تو حضرت آدم کی ضمانت بھی ضابط ہو جاتی، کیونکہ سارے فرشتے اجماع کر گئے کہ آدم کو خلیفہ نہ بنا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ جس بندے پر اجماع ہو جائے وہ اللہ کا فیصلہ۔ آواز خالق نکار ہے خدا، بندے جو سارے کہتے تھے علی نہ بنے، یہ بنے، لہذا یہ اجماع ہے، تو آدم کے خلاف فرشتوں نے اجماع کر لیا کہ اسے خلیفہ نہ بنا۔ اور فرشتے گناہگار نہیں ہوتے، معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ نے آدم کی خلافت کے مقابلے پر معصوم فرشتوں کے اجماع کو لفٹ نہ کرا کے قیامت تک اصول بتا دیا کہ جب میں اپنے بنائے ہوئے خلیفہ آدم کے مقابلے پر فرشتوں کے اجماع کو لفٹ نہیں کراتا تو علی کے مقابلے پر 36 بدماشوں کے اجماع کو لفٹ کراتا۔ اپنے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے سامنے خدا کا پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، اللہ نے چن لیا آدم کو۔ پتہ چلا کہ خدا کے ہاں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں۔ جو خدا کا نظام ہے، جو اللہ کا سسٹم ہے، اس میں الیکشن نہیں، سلیکشن۔ آدم کو چنا، آل سمیت نہیں۔ آدم کے بیٹے تو نااہل ہو گئے، نااہل۔ حکومت نے قانون بنایا بی اے پاس الیکشن لڑ سکتا، ان کی بی اے تھی نہیں، انہوں نے جیلی ڈگریاں بنوائی، 5 سال عزت مآب رہے۔ اب جس کے سپورٹ شدہ لیڈر کی ڈگری جیلی ہو، وہ اپنے لیڈر کے خلاف نہیں بولتے، لیکن قانون کہتا ہے کہ جس نے جھوٹ بول کے جیلی ڈگری بنائی وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں۔ رضی اللہ بھی ایک ڈگری ہے جو زہرا سے چیک ہوتی ہے۔ یہ جو رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ بھی ایک ڈگری ہے۔ 12ویں کو آنے دو، ہم تمہیں جیلی ڈگریوں والے دکھائیں گے۔ ایک دفعہ میرا 12واں امام آ جائے پھر چیک ہوگا جناب زہرا کی عدالت سے۔ یہ جو وزیر بنے پھرتے تھے اب وہ جیلوں میں چلے گئے، جنہیں تو بنائے پھر رہا ہے۔ پتہ نہیں حکومت بھی اور آئین بھی مزے لیتا ہے، سزا بھی جھوٹوں کے لیے 3 سال۔ ان 3 کا جھوٹوں سے تعلق ضرور ہے۔ اگلا قانون ہے جناب 62-63، جو پریشان ہوا میں سمجھوں گا کہ امیدوار ہے۔ 62-63 نیک لوگ آ کر الیکشن لڑیں، ڈیفالٹر نہیں لڑ سکتے۔ اگر کسی نے کوئی قرضہ معاف کروایا الیکشن لڑنے کا اہل نہیں، بجلی کا بل کھا گیا نہیں لڑ سکتا۔ غیرت کا رسول کو تو نے منہ دکھانا۔ دنیا کا ڈیفالٹر پاکستان میں الیکشن لڑ نہیں سکتا۔ زہرا کا باغ کھانے والا محمد کے منبر پہ چڑھ گیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی ایک نبی دکھا جس کی سند جیلی ہو۔ ایک نبی نہیں، 1.25 لاکھ۔ سنی شیعہ مسلمان بیٹھے ہوئے
نہ لڑائی ہے حسین کی مجلس نہ جھگڑا ہے، لیکن گفتگو تو کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں بزرگ ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، نام بندے بندوں کو یاد ہے اور وہی ہے جو آپ کے ذہن میں۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے پہلے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو بیچارہ پہلا خلیفہ نہیں بن سکا، منبر رسول ہے، مجلس حسین ہے، مرنا میں نے بھی اپنی اولاد کی قسم کھا کے منبر پہ کہتا ہوں تو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک نبی دکھا جو پہلے شراب پیتا رہا، اپنی مرضی کا ایک نبی دکھا جو پہلے شراب پیتا رہا۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک نبی دکھا جس نے عبادت کرتی بہن کو مارا ہو، وہ مسلمان ہو گئے ہوں گے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، نہ میرا یہ موضوع ہے نہ کسی کی دل آزاری، لیکن جب کافر تھے تو بتوں سے بڑی محبت تھی، اور اتنی سچی محبت تھی کہ محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے چلے گئے۔ یہ میرے بتوں کو برا کہتا ہے، نہیں چھوڑوں گا۔ اور دشمنی کیا تھی؟ یہی دشمنی تھی، لات منات کی محبت میں تلوار اٹھا کر ہاشمی جوان کو، بڑا جوان بن کے کوئی بزرگ چلا کہ میں جا کے پیغمبر کو قتل کروں گا، محمد مصطفیٰ کو۔ ایک ہوتا ہے اصل، دوسرا ہوتا ہے جھنگا۔ جھنگا ہوتا کیا تھا؟ ایک بندے نے تیل لیا، اب پیالہ بھی ٹوپی کی طرح ہی ہوتا ہے، 5 روپے کا سستے زمانے میں تیل، پیالہ فل۔ میں نے کہا جھنگا پاؤ، اس کا جگہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا ادھر پاؤ۔ سمجھ آئیے میری بات؟ کئی بندے جھنگوں کی محبت میں اصل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کلمہ تو نے پڑھا ہے محمد مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کو مان۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے صرف مصطفیٰ کو مان۔ قرآن کی قسم ہم صرف مصطفیٰ کو مانتے، علی کو نہیں مانتے۔ یہ جن بندوں کو غلط فہمی، شیعہ تو مولا علی کو مولا کہتے ہیں۔ عقل کا دشمن، کوئی علی نے کہا ہے کہ میں مولا ہوں؟ کوئی مولا علی نے فرمایا ہے کہ میں مولا ہوں؟ علی کو مولا نبی نے بنایا ہے، علی کو مولا ماننا نبی کی اطاعت ہے۔ اگر علی نے بھی مصطفیٰ کا جنازہ نہ پڑھا ہوتا ہم علی کو بھی نہ مانتے۔ اگر علی بھی رسول کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہوتا ہم علی کو بھی نہ مانتے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو علامہ اقبال کا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، مصطفیٰ سے وفاداری دکھا پھر منوا۔ قتل کرنے چلے، عرب کے لوگ بڑے کینہ پرور تھے، تانے کے بعد نہیں آتے، تانا مارنا ہی مارنا۔ دکاندار بیٹھا تھا، اس نے جوش میں جاتا دیکھا، اس نے اپنی زبان میں کہا ہوگا میں اپنے علاقے میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہا کتنے چلیے نے فوجاں، سرکار کتنے چل رہے ہو؟ محمد کو قتل کرنے۔ ساتھ ہی وہ ہنس پڑا، پہلے گھر کی خبر لیں، باجی مسلمان ہو گئی۔ وہ بھی جو بھنویا صاحب بھی، خدا کی قسم میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، انہیں غصہ چڑھ گیا۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ عرب تانا ضرور دیتے تھے۔ ابو طالب کے بیٹے نے محمد مصطفیٰ کے کافر دشمنوں کو قتل کیا، کوئی ایک کافر بتا جس نے علی کو تانا دیا ہو تیرا باپ بھی تو میرے مذہب والا تھا۔ تو سامعین گرامی، 1.25 لاکھ نبی، کسی کو خدا نے الیکشن سے نہیں بنایا، سلیکشن سے بنایا۔ آدم کو بنایا، آل آدم کو نہیں۔ نوح کو بنایا، آل نوح کو نہیں۔ اولادیں صرف 2 کی چنی گئی، جا آل ابراہیم جا آل عمران۔ تو آل ابراہیم کا نام سنے تو خوش ہو، آل عمران کا نام سنے تو جل جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے قیامت تک چنا، عالمین میں چنا قیامت تک۔ چناؤ سے وہ گھبراتا ہے جس کی جنس ناقص ہو، امرود، کنو، کوئی بھی پھل لے،
کٹھے تلواؤ تو ریٹ الگ، چون کے لو ریٹ الگ۔ یہ کئی دکاندار ہوتے ہیں جو اچھے برے کٹھے مکس کر کے رکھتے ہیں، اتلی اتلی لین موٹی موٹی۔ اب میں ایک دکاندار سے لڑنا شروع ہو گیا کہ تو نے اچھے برے سارے رکھے ہوئے، وہ جگہ سد جی سارے ہی بیچنے۔ پھر پتہ چلا کہ اسے اچھے اچھے نہیں لگتے، اس نے اچھے اس لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس کے برے بھی بکتے رہیں۔ اگر اس نے اپنے برے نہ چلانے ہوتے اسے اچھے رکھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ اچھوں کا مخالف ہے، اس کا بس چلے تو گندا مال مہنگا مہنگا بیچے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے چنا۔ میں خدا سے پوچھتا ہوں خدایا تو نے اور کیا کیا چنا؟ خدایا تو نے چنا جو ہے تو بتا تو نے کیا کیا چنا؟ آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی آل سمیت چنا، عمران کو آل سمیت چنا۔ پھر اللہ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، سورہ فاتر سے پڑھنا۔ کوئی حافظ قرآن تشریف فرماؤ، کوئی ناظرہ پڑھو۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس قرآن کے وارثوں کو چنا۔ جس کی طبیعت میں گرمی ہو بے شک ممبر پر قرآن لے کر، قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، ہدایتوں کے لیے آیا۔ تو رٹے مار کے پڑھ، علی کی دشمنی میں جتنا پڑھے گا قرآن تجھے اتنا اندھا کرتا چلا جائے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کے وارثوں کو اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ حافظ نہیں وارث۔ پہلے میں وارث کی صفتیں بتا دوں گے، وارث کہتے کسے؟ وارث کی پہلی صفت، وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ کوئی بھی مرے دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، ایک بولنے والی، دوسری نہ بولنے والی۔ اگر کوئی پہلی چھوڑ گیا تو وہ نہ بولنے والی، بیٹا چھوڑ گیا تو وہ بولنے والا۔ بولنے والے کو کہتے ہیں ناطق، نہ بولنے والے کو کہتے ہیں صامت۔ نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل البیت، میں بھی دو قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، علی اور حسنین بولنے والے ہیں، اور قبلہ قرآن جو ہے وہ نہ بولنے والا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ادھر نہیں تھا، یہ نہیں کوئی بندہ کہے جی زبردستی منوا گیا۔ ایک بندے نے مثال کے طور پہ مکان چھوڑا، ایک بیٹا چھوڑا، کون کس کا وارث ہے؟ مولا تیری زندگی کرے صفدر امام حسین زندہ کرے۔ یہ مکان بیٹے کا وارث ہے یا بیٹا مکان کا وارث ہے؟ مکان کا وارث بیٹا، وارث ہوتا ہے بولنے والا، وہ ہوتا ہے ورثے سے افضل۔ یہ انگوٹھی میری ملکیت ہے، میری ملکیت ہے، مجھ پہ بن جائے تو میں اسے قربان کروں گا کیونکہ اس کا وارث میں ہوں۔ اب وارث ہوتا ہے ورثے سے افضل۔ جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے ملک الموت نے اس کے پاس آنا ہے، قبر کی پہلی رات کو یاد کر، وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں سرا سے لے کے سریا تک، عرش سے لے کے فرش تک، شرق سے لے کے غرب تک، ایک پیر اپنا لے کر آ جو قرآن سے افضل ہو۔ کوئی ایک پیر لے کر آ جو قرآن سے افضل ہو۔ میرے پاس 14 ہے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں میرے پیر قرآن سے افضل ہے۔ ایک پیر کا نام بتا جو قرآن پہ معاذ اللہ پیر رکھ کے دکھائے۔ کیوں جی کافر نہیں ہو جائے گا؟ میں تجھے 3 پیر دکھاؤں۔ محمد کے کندھوں پہ لکھا ہوا ہے قرآن، کبھی علی چڑھتا ہے، کبھی حسن چڑھتا ہے، کبھی حسین چڑھتا ہے۔ حسن حسین قرآن پر بیٹھے گے نہیں۔ ایک عاشق قرآن نے مصطفیٰ کی منت بھی کی، حسن حسین سے گود رہی ادھر ہو کے بیٹھے، کیونکہ نیچے قرآن ہے۔ حضور نے فرمایا دور ہٹ، قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ 7 لاکھ نبی خدا نے بھیجے، آدم کو خلیفہ بنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔
اگر آدم علیہ السلام کے ووٹ پڑ جاتے تو ایک ووٹ بھی نہیں پڑنا، ابھی تو مائی حوا بھی نہیں بنی تھی۔ آگے مسلمانوں کی اپنی ذاتی کاروائیاں ہیں، شادی کے بعد صبح بیٹا پیدا ہوتا تھا، شام کو بیٹی، اگلے دن دونوں کی شادی ہو جاتی تھی۔ یہ مطلب ہے بھی حرام تو ہوئے لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ فرماتے ہیں میری سنتوں میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ خالق غیرت ہے، تو بے غیرت ہے۔ اگر ایرا ہی خراب ہو تو بلڈنگ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کیونکہ تو نے آل محمد سے پوچھا ہی نہیں کہ ہم کیسے پیدا ہوئے۔ اللہ آدم کے لیے حوا پیدا کر سکتا ہے، آدم کے بیٹوں کے لیے ان کی بیویاں پیدا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ اللہ کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ آدم کی بیٹیوں کے لیے شوہر پیدا نہیں کر سکتا۔ سیدھی طرح پوری کائنات میں جن لوگوں کا خیال ہے کہ خدا کا بنایا ہوا وہ ہوتا ہے جس کے پاس طاقت و فوج و اقتدار، آدم کا طاقت دکھائے، اجے بنانے والے نہیں آئے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کپڑے ہی نہیں تھے، پتے لپیٹتے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ آدم کی فوج دکھا، آدم کا لشکر دکھا، آدم کا بیت المال دکھا، آدم کے وزیر دکھا، آدم کے مشیر دکھا۔ خلیفہ ہے، طاقت نہیں، آدم خلیفہ ہے۔ تاج نہیں، آدم خلیفہ ہے۔ ووٹ نہیں، آدم خلیفہ ہے۔ میں کہتا ہوں معبود جب تو نے آدم کو خلیفہ بنایا، یہ کیسا خلیفہ ہے؟ نہ حکومت ہے، نہ طاقت ہے، نہ تاج ہے۔ کوئی ایسی نشانی بتا دے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ جسے تو خلیفہ بنایا اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ فرمایا دیکھو میں نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا، میں نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا، میں نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرا دیا۔ اب پتا چلا کہ خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے کہ فرشتے جس کے تابع ہو، فرشتے جس کے خادم ہو، فرشتے جس کے سامنے جھکے۔ لڑائی کر تو لڑائی ہے، لیکن اگر عقل کر تو جنت ہے۔ اللہ نے تجھے سبق نہیں دیا کہ نبی کے بعد یہ نہ دیکھ کہ تخت پر کون بیٹھا، تاج کس نے پہنا، ووٹ کسے پڑے۔ صرف یہ بتا فرشتے کس کے گھر میں نوکری کرتا ہے؟ جبرائیل کن کا جھولا جھلانے آتا ہے۔ یہ کمی ہے سیدوں کی، ان کے کمیوں جیسا بن کے دکھا۔ جبرائیل کاما ہے کہ نہیں؟ سیدوں کا، علی کا اور اس کے گھر کا۔ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ویر آتے غلط علیہ السلامات ہو۔ مسلمانوں اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے تو یہ ایک فکر ہی کافی ہے، جس گھر کے کمی رضی اللہ نہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام جن کا نوکر علیہ السلام ہو، مسلمان کہتے ہیں نہیں جی نہیں سب برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو علی کو چھوڑ کے باقی وہ کرم اللہ کہہ کے دکھا۔ ان کے نام کے ساتھ آتا ہے رضی اللہ، علی کے ساتھ آتا ہے کرم اللہ وجہہ۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے علی کے چہرے کو کرامت سے نوازا، ان کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بندے پہلے کنکر کو شنکر مانتے رہے، اپنا ماتھا بتوں کے سامنے جھکا کے اسے حی و قیوم مانتے رہے، کیونکہ عقل ہو تو بندہ اسے پہچانے۔ علی نے کبھی پوری زندگی اپنا ماتھا بتوں کے سامنے نہیں جھکایا۔ اب میرا سوال ہے کہ کیوں نہیں جھکایا؟ ادھر تو ماحول ہی یہی تھا۔ آپ کے علاقے میں بندے کی زمین بھی ہو اور وہ منجی کاشت نہ کرے، بندے اس سے پوچھیں گے بھی تیرے نال کی بنی؟ ادھر رواج تھا بت پرستی کا۔ جب سارے تین بڑے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات، منات، عزا، دو مذکر ایک مؤنث۔ عزا جو ہے وہ بت نہیں تھا، بتنی ہے۔ لات، منات، عزا ان کے پجاری۔ میرا سوال ہے کہ علی نے اس ماحول میں جب سارے بتوں کو
نہیں ہوتا. 2 سال کا بچہ ملتان کا ہو یا شیخو پورے کا، عادتیں برابر ہو. جیسے آپ اپنی شکل شیشے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، اپنا بچپن بھی کسی کو یاد نہیں. دیکھنے کا شوق ہو تو بچوں کو دیکھو. جیسے یہ ہیں ویسے تم تھے. ان بچوں کا کام ہوتا ہے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کا سننے سے تعلق ہی نہیں. بچے دیکھتے جیڑا مرضی نااہل ہوئے پیا انہاں خبریں نہیں سننی، کیونکہ خبروں کا تعلق سننے کے ساتھ. کارٹون سارے دیکھتے ہیں، کئی کارٹون ہوتے ہیں جو بولتے ہی نہیں. بڑی گھاٹی مسٹر بین کی آواز سنی گئی ہے، لیکن سارے بچے دیکھتے کیونکہ اس کا تعلق ہے دیکھنے سے. بچوں کی تربیت کرنی ہے تو کردار اپنا ٹھیک کرو. کروڑ دفعہ میں کہتا رہوں اپنے بچوں سے سچ بولو سچ بولو سچ بولو، کوئی اثر نہیں. اسے سننا ہی نہیں. اسے سچا بنانا ہے تو اس کے سامنے سچ بولو. اللہ کا قرآن لے آ، میں اپنے سر پہ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں. پہلا مدرسہ ہے ماں. جیسی تربیت کرے گی ویسے بچے بنے. ماں خود ٹی وی لگا کے لوٹیاں ڈال رہی ہو، بچے بھی ویسے ہی بنے. ماں دوڑ کے جائے میرا ڈرامہ نکل گیا، ماں مصلے پر آتی ہو. ماں قرآن کھول کے تلاوت کرتی ہو، بچے بھی نیک بنے گے. بندے کہیں گے تو دنیا والی مثال ہے. آؤ میں تمہیں اسلام کی مثال دے دوں. 2 بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ آج محمد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آج محمد مصطفیٰ ہماری والدہ گرامی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آج ہماری ماں کے لیے آیے تطہیر نازل ہوئی تھی. آج ہماری ماں کی پکی ہوئی روٹیاں فرشتے بھیک میں مانگنے آئے تھے. ایک حسن بنا دوسرا حسین بنا. اگلی بات کی بھی قرآن اٹھوا کے قسم اٹھوا لے. 2 بچوں نے دیکھا آج اماں حمزہ کا کلیجہ چبا رہی تھی. ایک معاویہ بنا دوسرا یزید. ماں ہند ہو بیٹا یزید ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین ہوتا. بچوں کا کام ہے دیکھنا، جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک بات ہر گھر میں کامن ہوگی، ہر گھر میں. آپ کو اپنے گھروں کے حالات کو پتا ہوگا، لیکن میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں اگر گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہو، دادی نانی پھپھی چاچی امی ابو وغیرہ وغیرہ، بچے کو کچھ نہیں پتا کہ عبادت کا، لیکن دوڑ کے آگے سجدہ کرتا. طہارت کا پتہ نہیں، دوڑتے ہوئے بچے سیدھے، کیونکہ یہ فطرت. حالانکہ نماز کی شکلیں 4 ہیں: قیام، رکوع، تشہد، سجدہ. اور بچہ سجدے کی طرف جائے. بڑے تھوڑے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، یا ہمارے بچے زیارت پہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، لیکن سجدے کا جوڑ جوڑ کے رکھیں گے، سر وہی رکھیں گے، بھاوے تو لکھاندہ ہوئے. ماتھا دیکھ دیا کہ نہیں؟ یہ چھوٹے سے بچے نے سجدہ کیوں کیا؟ کیونکہ باپ کر رہا تھا. جن مولویوں نے تسلیم کیا کہ علی نے بچپن میں بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، ان بندوں سے میرا 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے، یا تو یہ مان کہ علی کو 2 سال کی عمر میں بھی اس کا پتہ تھا، اگر پتہ تھا تو علی کو معصوم مان. اور دوسری یہ بات مان، ابو طالب بتوں کے سامنے جھکتا ہوتا تو علی بتوں کے سامنے. میں دلی مجلس پہ پڑھا تھا، میں پنجابی بولی، ایک سکھ نو رونا آ گیا پنجابی سن کہ میرے گال لگ کے آندہ دھرم بدل لیا سی. میں گرامی جتنے بھی غیر سادات ہیں ان کی کسی نہ کسی پوسٹ پہ جا کے رولا ڈال جائے. میں سید سے پوچھوں، شاہ جی آپ کتنے سال کی عمر میں ایمان لائے تھے؟ بندے کہیں گے مولوی پاگل ہے، سید سے پوچھ رہا ہے. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. بے ایمان وہ ہوتا ہے جو 300 کی اونٹنی محمد کو 900 بلیک میں فروخت کر.
سقیفے میں ووٹوں والا ملے گا، غدیر میں چنا ہوا ملے گا، سقیفے سے یزید ملے گا، غدیر سے حسین ملے گا، کیونکہ سقیفہ بھی ایک سلسلہ ہے، غدیر بھی ایک سلسلہ ہے، یہ دونوں سلسلے ہیں، سقیفے کے اپنے اسٹیشن ہیں، غدیر کے اپنے اسٹیشن ہیں۔ سقیفے والے روڈ پہ جا چھٹی منزل پہ یزید ملے گا، غدیر والے روڈ پہ جا چھٹے امام کا نام جعفر صادق ملے گا۔ شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو بڑا سمجھدار ہو، سادی عقل والا بندہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ امام 12 ہے، کہلواتے ہم جعفری ہیں، بھائی جعفر و صادق تو ہمارے چھٹے امام ہیں، مذہب جعفری، ہم علوی ہیں، حسنی ہیں، حسینی ہیں، سجادی ہیں، باقری ہیں، لیکن کوئی مذہب مجھے جعفری۔ کیوں؟ ہم نے اپنا تعارف کروایا ہے اپنے چھٹے سے۔ اگر تجھ میں غیرت ہے تو اپنے چھٹے ہوئے سے اپنا تعارف کروا۔